السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ سیکو کیویں پتہ لگسی کہ یہ عقائد غلط عقائد ہیں، یہ عقیدہ غلط عقیدہ ہے؟ کیویں پتہ لگسی کہ یہ اعمال تے یہ عمل تے یہ کم غلط کم ہیں؟ اور نالے اے کہ اسا انہاں غلط عقیدہ کول یا انہاں غلط اعمال کول عملاں کول کماں کول اپنے آپ کو کیویں بچے سوں؟ جبکہ بریلوی آدن اسا ٹھیک ہیں، دیوبندی آدن اسا ٹھیک ہیں، اہل حدیث آدن اسا سارا نالو زیادہ ٹھیک ہیں، تو ایک عام مسلمان کو کیویں پتہ لگسی کہ اے عقیدہ غلط عقیدہ ہے، اے عمل تے اے کم غلط کم ہن؟ جی او ای طریقے سے پتہ لگسی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موطا امام مالک دے اندر یہ فرمایا ہے، ترکت فیکم امرین، میں دو چیزاں تھوڑے کولو چھوڑ کے ویندا پیاں، دو شیاں تھوکوں چھوڑ کے ویندا پیاں، اگر انہاں دوہاں شیاں کو تسا مضبوطی نال پکڑا تا کدہیں بھی گمراہ نہ تھی سو، لن تزلوا ما تمسکتم بہما، انہاں دوہاں چیزاں کو اگر تسا مضبوطی نال پکڑے رکھا تا تسا کدہیں بھی گمراہ نہ تھی سو۔ او دو چیزاں کیڑی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھیا کہ او دو چیزیں ہیں، کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی کتاب قرآن پاک تے اللہ پاک دے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث۔ تا گمراہی کو بچن دا طریقہ یہ ہے کہ بندہ اللہ دی کتاب دے مطابق عقیدے اختیار کرے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی کتاب اور نبی علیہ السلام دی سنت اور حدیث دے مطابق ہی اپنے اعمال کو سوارے، عمل تے کم نبی علیہ السلام دی سنت اور حدیث دے مطابق کرے، چاہے وہ نماز ہوئے، روزہ ہوئے، حج ہوئے، زکوٰۃ ہوئے، یا ایویں عقائد دے اندر مختلف شیاں ہوئیں، یا اعمال دے اندر اے ارکان اسلام، یا ایویں نیکی دے کم اور گناہ کو بچن دے کم، تا قرآن پاک اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث۔ قرآن و حدیث دا اے فائدہ ہے کہ بندہ جیڑا بھی عمل کرے سی قرآن و حدیث دے مطابق، او عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے ہاں مقبول ہو سی، قبول کیتا ویسی۔ اور ایک ہی میں پتہ لگ سی، ایک ہی میں پتہ چل سی کہ اے عقیدہ غلط عقیدہ ہے اور اے عمل قرآن و سنت دے خلاف عمل قرآن و سنت دی کل ثابت کونی۔ اون دے واسطے بھی اللہ دا قرآن ہے اور نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، آپ دی سنت ہے، آپ دی حدیث ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، مکے دی زندگی، مدینے دی زندگی، مکے دے اندر موجود کافر، مدینے دے اندر موجود کافر، مکے دے اندر موجود ایمان آلے، مدینے دے اندر موجود ایمان آلے، انہاں کو قرآن پاک دے ذریعے پتہ لگا، پتہ چلا، اور کہ ابو جہل کوڑ لیندے، ابو جہل جھوٹ مریندے، اور حضرت محمد بن عبداللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کچھ فرمینن، جیڑا کچھ آگ دن، او سچ ہے اور او حقیقت مبنی ہے، اور او ہے اللہ دا قرآن، او ہے اللہ دا قرآن۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگاں دیاں بیٹھکاں دے اندر، مجلساں دے اندر، محفلاں دے اندر اور بازاراں دے اندر، دکاناں دے اتے، گھراں دے دروازے تے ہر ایک شخص کو اکلے فردن یا پوری بھری مجلس بیٹھک دے اندر بن کے پیارے نبی علیہ السلام قرآن پاک سنے نے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دی تلاوت فرمے نے ہیں، جیڑے کافر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان کو قرآن سن دے ہیں تو انہاں کو قرآن سنن دا شوق پیدا تھیندا آئی، او نبی علیہ السلام کو آ کے قرآن سن دے ہیں، یا جتھا نبی علیہ السلام قرآن پڑھیا کافر بھی آپ دا قرآن سن دے ہیں۔ قرآن سن کے انہاں کو پتہ چلدا آئی کہ ابو جہل کوڑا ہے، انہاں کو قرآن سن کے پتہ چلدا آئی کہ اتبا شہبہ مکہ دے سردار کوڑے اور جھوٹ والے نے پہن، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا کچھ آگدا ہے او سچ ہے۔ ان دی بہت بڑی مثال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفر دے اندر نماز فجر پڑھیں دے پیان،
اور نماز فجر دے اندر نبی علیہ السلام بلند آواز نال قرآن پاک دی تلاوت بھی فرمیندے پیان۔ جنات دی ایک جماعت آئی اور او جماعت آ کے نبی علیہ السلام کول قرآن مجید فرقان حمید اون جنہ دی جماعت نے آ کے سننا شروع کر دیتا ہے۔ اے اون سوال دا جواب ہے کہ کیویں پتہ چل سی کہ بریلوی سچن، دیوبندی سچن، اہل حدیث سچن، ہر ایک اے آدھا ہے کہ میں سچا۔ تاسا کو ایک عام مسلمان کو کیویں پتہ چل سی کہ بریلوی سچا، اہل حدیث سچا، شیعہ سچا یا دیوبندی سچا؟ تو دا طریقہ ہے اللہ دا قرآن پڑھ گھننا یا اللہ دا قرآن سن گھننا۔ نبی علیہ السلام فجر دی نماز دے اندر قرآن پاک دی تلاوت فرمیندے پے ہن، اور کتھا آئی؟ وادی نخلا دے اندر، وادی نخلا دے اندر نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھیندے ہویاں قرآن مجید دی تلاوت کرنے پیان۔ جنہ دا ایک گروہ، جنہ دی ایک جماعت گزری تو نبی علیہ السلام کو قرآن پڑھدے ہویاں رک گئی، قرآن پڑھدے ہویاں دیکھ کے سنن واسطے جنہ دی یہ جماعت ٹھہر گئی اور رک گئی اور قرآن سنا۔ جس وقت جنہ دی جماعت نے قرآن سنا ہے تو جنہ دی یہ جماعت بڑی توجہ نال قرآن کو سننا شروع کر دیے، سننا شروع کر گن دیے۔ جیویں جیویں قرآن سن دے گئے اویں اویں جنہ دی جماعت دی کائنات اور دنیا تبدیل تھیندی گئی۔ انہاں کو پتہ چلدا گیا سچ کے ہے تے جھوٹ کے ہے، حق کے ہے تے باطل کے ہے، توحید کے ہے تے شرک کے ہے۔ اللہ دا قرآن کیا آگدا ہے دے متعلق؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ ہن جنہ کو قرآن سن کے ہدایت مل گئی۔ اے سوال ہر مسلمان دا ایک سوال ہے کہ کیویں پتہ لگ سی کہ سچ کتھا ہے، جھوٹ کتھا ہے؟ کیویں پتہ لگ سی کہ بریلوی سچا، دیوبندی سچا، شیعہ سچا یا اہل حدیث سچا؟ اے سوال کہ کیویں پتہ لگ سی؟ قرآن دیندا ہے ایندا جواب۔ جویں جنہ کو پتہ چلا ہے کہ توحید اے ہے، شرک اے ہے، جویں جنہ کو پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ دی کوئی اولاد کونی، ایویں ہی اسے کو پتہ لگ سی، ایویں ہی اسے کو پتہ چل سی۔ اور کہ ہے او ہے قرآن دا پڑھنا، قرآن دا سننا۔ او ہے قرآن دا پڑھنا، قرآن دا سننا۔ این آیات دے ترجمے کول پہلے میرے کلمہ پڑھن والے دیوبندی مسلمان بھراوو، میرے کلمہ پڑھن والے مسلمان بریلوی بھراوو، میرے کلمہ پڑھنے والے، میرے کلمہ پڑھن والے اہل حدیث بھراوو تے سارے مسلمان جیڑے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ دین۔ تہاڈی کنفیوژن دا حل، تہاڈی پریشانی دا حل، تہاڈے اس سوال دا جواب کہ کیویں پتہ لگ سی کہ کون سچا، کون کوڑا، کون کی توحید کے ہے تے شرک کے ہے، او ہے اللہ دا قرآن پڑھنا۔ سارے دیوبندی مسلمانوں تے سارے بریلوی مسلمانوں قرآن پڑھنا شروع کر دیو، اللہ دی قسم ہے تو کو پتہ لگ ویسی، چل ویسی کہ کون جھوٹا ہے تے کون سچا ہے۔ تو آپ کو پتہ لگ ویسی کہ کون سچا کون جھوٹا ہے۔ کوئی تو آپ کو گمراہ نہ کر سکتی، کوئی تو آپ کو بدراہ نہ کر سکتی، کوئی تو آپ کو جہنم دی راہ تے نہ لا سکتی اگر تسا قرآن پڑھنا تے قرآن سننا شروع کر دیو۔ فضائل اعمال کو، فضان سنت کو، بزرگاں دے قصے کہانیاں کو پرے رکھ دیو۔
قرآن پڑھن لگ ونجو تے قرآن پاک سنن لگ ونجو، قرآن پڑھن لگ ونجو، قرآن سننا شروع کر دیو، قرآن پڑھنا شروع کر دیو، قرآن سننا شروع کر دیو۔ اللہ دی قسم چاہ کے آخداں اگر 14 صدیاں پہلے جن قرآن سن کے اہل توحید بن سکدے تا اج 2019 دے اندر مسلمان بھی شرک و بدعات کو چھوڑ سکدا ہے اگر وہ قرآن سننا تے قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آکھ دیو میری طرف وحی کی گئی ہے، میری طرف وحی کیتی گئی ہے کہ جنہ، میں سارا اردو میں پڑھ دیتا ہوں، کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن پاک غور سے سنا، انہوں نے کہا بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے، وہ رشد و ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی کو بھی اپنے رب کا ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے، نہ اس نے کوئی بیوی بنائی اور نہ اولاد، اور یہ کہ ہمارا بیوقوف اللہ کے متعلق ناحق جھوٹی باتیں لگاتا رہا ہے، اور یہ کہ ہمارا خیال تھا کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جنہ نے قرآن سنا، جنات نے قرآن سنا، قرآن سن کے انہوں کو پتہ لگ گیا، پتہ چل گیا اللہ دی بیگم کوئی کونی، اللہ دی مسز کوئی کونی، اللہ دی وائف کوئی کونی۔ جنہ کو قرآن جنات نے قرآن سنا، انہوں کو پتہ چل گیا کہ اللہ دی زنانی کوئی کونی، اللہ دی گھرالی کوئی کونی، اللہ دی بیگم کوئی کونی۔ جنات نے قرآن سنا اور جنات کو پتہ لگ گیا، پتہ چل گیا، پتہ تھی گیا کہ اللہ دی اولاد بھی کوئی کونی، لم یلد ولم یولد ولم تکن لہ صاحبہ۔ ملی ہدایت کے نہ ملی؟ ملی ہدایت کے نہ ملی؟ مل گئی نا۔ حق تے سچ دا پتہ چل گیا، جھوٹ تے سچ دا پتہ چل گیا، حق تے باطل دا پتہ لگ گیا۔ آج بھی ایو حال ہے، آج بھی ایو ہی حال ہے۔ اس سوال دا ایہو ہی جواب ہے، ہر مسلمان قرآن پڑھنا تے قرآن سننا شروع کر دے وے۔ کوئی سرائکی ہے تو سرائکی ہند کوئی قرآن دا ترجمہ مل ویسی، کوئی انگریز ہے تو انگریزی دے اندر قرآن دا ترجمہ مل ویسی، کوئی جناب اردو پڑھا نہ لے تو اردو قرآن دا ترجمہ مل ویسی، کوئی سندھی پڑھا نہ لے تو سندھی قرآن دا ترجمہ مل ویسی۔ ہاں، ہر زبان دے اندر قرآن دا ترجمہ مل ویسی۔ قرآن پڑھو تے قرآن سنو تو آپ کو پتہ لگ ویسی توحید کے شیئے، شرک کے شیئے، بدعت کے شیئے، سنت کے شیئے، حرام کے شیئے، حلال کے شیئے، کیڑے اعمال جنت پوچھے سن تے کیڑے اعمال آنے جہنم دا بل بناونے، تو آپ کو پتہ لگ ویسی، چل ویسی۔ اور یاد رکھو قرآن پاک دی صرف عربی پڑھ گننا اے کافی نہیں، حالانکہ ہیک حرف تے دا نیکیاں ضرور مل سن، الف تے دا، لام تے دا، میم تے دا، اے الف لام میم 3 نیکیاں میرے اکاؤنٹ ہی جمع تھی چکن، لیکن قرآن کو سمجھن واسطے تے ہدایت واسطے ضروری ہے کہ قرآن دا ترجمہ یا پڑھو، قرآن پاک دا یا ترجمہ پڑھو تے یا قرآن پاک دا ترجمہ سنو۔ جتنا جیڑا قرآن پڑھ سی، جتنا قرآن جیڑا جتنا سن سی، انشاءاللہ اگر انہیں مقدر دے کہیں حصے خانے کتھائیں پرے کل پرے بھی ہدایت موجود ہو سی تو ضرور ہدایت تے آوے سی انشاءاللہ۔ کیڑے کام نال؟ قرآن پڑھن نال، قرآن سنن نال۔ اور ایویں ہی ایک بے مقام تے ایک دوجے مقام تے اللہ تعالیٰ دن کہ رسول اللہ دے سامنے شکایت کرے سی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری قوم نے، امت نے قرآن کو چھوڑ دیتا ہے، آج ایسا قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، نتیجہ اے کہ فرقے ہی فرقے، گمراہی گمراہی ہے۔ اور قرآن نے کیا کہ آل عمران پارہ 4 دے اندر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ دے قرآن کو، اللہ دی رسی کو، حبل اللہ تو مراد اللہ دا قرآن ہے،
اللہ دی رسی کو مضبوطی نال مل کے اکٹھے تھی کے پکڑ گنو. اے حبل اللہ کیشی ہے؟ حبل اللہ تو مراد اللہ دی رسی. اللہ دی رسی دا مقصد اللہ دا قرآن ہے. تو اللہ نے قرآن کو حبل اللہ کو مضبوطی نال پکڑ دا حکم دیتا ہے. صحابہ کرام نے قرآن پاک کو مضبوطی نال پکڑا آئی. نہ بریلوین، نہ دیوبندین، نہ حنفین، نہ شافین، نہ مالکین، نہ حملین، نہ چشتین، نہ قادرین، نہ سور وردین، نہ بغیر وردین. ہاں کوئی ایویں جیاں شینن. کیوں؟ انہاں مل کے اکٹھے تھی کہ اللہ دے قرآن کو مضبوطی نل پکڑ کے دائی. آج امت قرآن کو چھوڑ چکی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے حامل قرآن ہو کر. اللہ نے انہاں کو عزت دیتی ہے کہ وہ قرآن کو پڑھا نہ لے تے سونا نہ لے. آج ایسا ذلیل اور خوار اور رسوا ہیں کہ اساں قرآن کو چھوڑ چکے ہیں. ہم ذلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر. تا ہدایت دا بڑا آسان طریقہ ہے. اندے واسطے نہ کیٹو پہاڑی چڑھنا پوسی تے نہ کوئی بیا پہاڑ چڑھنا پوسی، نہ اندے واسطے کوئی کھو کڈنا پوسی تے نہ اندے واسطے آسمان تے چڑھنا پوسی. بڑا ہی ہدایت کو آسان طریقہ لبھن دا، تلاش کرن دا وہ ہے کہ ہر مسلمان قرآن پڑھے تے قرآن سنے. قرآن پڑھے تے قرآن سنے. ویسے بھی صحیح بخاری دے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابرا، اپنے گھراں کو قبرستان نہ بناؤ. اپنے گھراں کو قبرستان نہ بناؤ. جیرے گھاری سورت البقرہ، جیرے گھاری قرآن پڑھا ویندے شیطان او گھر تو بھج ویندے، نس ویندے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کیا پتہ چلا؟ کہ پتہ لگا کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن سنو، قرآن پڑھو، قرآن سنو. قرآن پڑھ سو، قرآن سن سو تو آدھے گھریں چو شیطان بھج ویسی، فرقہ واریت نس ویسی، تسا ہدایت تے آ ویسو تو کو پتہ چل ویسی سچ کے ہے تے جھوٹ کے ہے. ہاں جی، توحید کے ہے تے بدعت کے ہے. تو کو قرآن پڑھن تے سنن نال پتہ لگ ویسی سنت کے ہے تے بدعت کے ہے، حدیث کے ہے تے بدعت کے ہے. تو ساریاں مصیبتاں بیماریاں دا حل اللہ دا قرآن پڑھنا تے قرآن سننا شروع کر دو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.